الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مشکات شریف حدیث نمبر 912۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل کے کچھ فرشتے زمین میں سیر و سیاحت کرتے ہیں جو میری امت کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مرآت جلد 2 صفحہ 100 پر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت ارشاد فرماتے ہیں، یعنی ان فرشتوں کی یہی ڈیوٹی ہے کہ وہ آستانہ عالیہ تک امت کا سلام پہنچایا کریں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مزید فرماتے ہیں، یہاں چند باتیں قابل خیال ہیں۔ نمبر 1، فرشتے کے درود پہنچانے سے یہ لازم نہیں آتا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس ہر ایک کا درود نہ سنتے ہوں۔ حق یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر دور و قریب کے درود خواں کا درود سنتے بھی ہیں، اور درود خواں کی عزت افزائی کے لیے فرشتے بھی بارگاہ عالی میں درود پہنچاتے ہیں، تاکہ درود کی برکت سے ہم گناہ گاروں کا نام آستانہ عالیہ میں فرشتے کی زبان سے ادا ہو۔ حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے 3 میل سے چونٹی کی آواز سنی تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم گناہ گاروں کے فریاد کیوں نہ سنیں گے؟ دیکھو، رب تعالی ہمارے اعمال دیکھتا ہے، پھر بھی اس کی بارگاہ میں فرشتے اعمال پیش کرتے ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مزید لکھتے ہیں، دوسری بات، یہ فرشتے ایسے تیز رفتار ہیں کہ ادھر امتی کے منہ سے درود نکلا، ادھر انہوں نے سبز گنبد میں پیش کیا۔ اگر کوئی ایک مجلس میں 1000 بار درود شریف پڑھے تو یہ فرشتہ اس مجلس اور مدینہ طیبہ کے 1000 چکر لگائے گا۔ یہ نہ ہوگا کہ دن بھر کے درود تھیلے میں جمع کر کے ڈاک کی طرح شام کو وہاں پہنچائے۔ تیسری بات لکھی آپ نے کہ اللہ تعالی نے فرشتوں کو حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا خدام آستانہ بنایا ہے۔ خیال رہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک آن میں بے شمار درود خانوں کی طرف یکساں توجہ رکھتے ہیں، سب کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ جیسے سورج بیک وقت سارے عالم پر توجہ کر لیتا ہے، ایسے ہی آسمان نبوت کے سورج صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک وقت میں سب کا درود و سلام سن بھی لیتے ہیں، اس کا جواب بھی دیتے ہیں، لیکن اس میں آپ کو کوئی تکلیف بھی محسوس نہیں ہوتی۔ کیوں نہ ہو کہ مظہر ذات کبریا ہیں، رب تعالی بیک وقت سب کی دعائیں سنتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین اور مدنی چینل کی ناظرات، فیضان رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آج کے سلسلے میں ہم آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نصیحتیں سنیں گے۔ اچھی نیتیں کر لیجئے۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، یہ ہمارے نبی کا فرمان ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور نیت کرنے میں سب سے بنیادی اور اہم ترین نیت کیا ہے؟ اللہ کی رضا، کہ میں اس سلسلے میں شرکت کروں گا اللہ کی رضا کے لیے اور ثواب پانے کے لیے۔ مزید حسب حال نیتیں کیجیے۔ اول تا آخر شرکت کروں گا، توجہ کے ساتھ شرکت کروں گا، ادب کے ساتھ بیٹھوں گا، قرآنی آیات پڑھی گئیں تو رحمت کی امید پر کان لگا کر سنوں گا، اہم باتیں اگر لکھنے کا موقع ہے اور میرے پاس ساز و سامان ہے لکھنے کا تو لکھوں گا، نیکی کی دعوت جو دی گئی اس پر عمل کروں گا، دوسروں تک بھی پہنچاؤں گا۔ سیداتنا رابعہ بصریہ عدویہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا کا بہت بلند و بالا مقام ہے اولیاء میں، آپ بہت مشہور ولیاں ہیں، بڑے بڑے ولیوں نے آپ کا ذکر خیر کیا۔
رسالہ کشیریہ یہ تصوف کی بہت پرانی اور بہت اعلیٰ کتاب ہے۔ حضرت سیدنا عبد الکریم حوازن کشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس میں رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہا کا ایک سے زیادہ بار ذکر کیا۔ اس میں ایک حکایت لکھی ہے، حضرت سیدنا صالح مری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ اکثر کہا کرتے، جو شخص دعا کی قبولیت کے لیے برابر دروازہ کھٹکھٹاتا رہے، اس کے لیے ایک نہ ایک دن دروازہ کھولا جائے گا۔ سیداتنا رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا نے سن کر کہا، آپ کب تک یہ بات کہتے رہیں گے؟ یہ دروازہ بند کب ہوا ہے کہ اسے کھلوایا جائے؟ اب سنیے حضرت سیدنا صالح مری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عاجزی۔ آپ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا، بوڑھا جاہل نکلا، عورت واقف نکلی۔ عاجزی کی، انکساری کی، آپ نے جھگڑا نہیں کیا، لفظہ پائی نہیں کی، اعتراض نہیں کیا، بلکہ انکساری فرمائی۔ حضرت سیدنا صالح مری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ خود بھی بہت بڑے بزرگ ہیں۔ آئینہ قیامت مکتبۃ المدینہ کی بہت پیاری کتاب ہے، کتاب کہیں رسالہ ہے، اس میں آپ کا ذکر خیر موجود ہے۔ آپ جلیل القدر محدث اور نامور محدثین کے شاگرد اور بڑے بڑے با کمال محدثین ان کی درسگاہ حدیث کے طالب علم، عبادت، ریاضت، زہد، تقوی میں ان کا بڑا بلند مقام۔ اور عجیب عالم تھا، آپ کسی قبر کو دیکھ لیتے تو 2 دن تک حیرانگی طاری رہتی، کھانا پینا چھوڑ دیتے، بالکل خاموش ہو جاتے۔ اور آپ کی کرامت یہ تھی کہ قبرستان کے مردوں کی گفتگو سن لیتے اور خود بھی مردوں سے گفتگو کرتے اور سوال جواب کیا کرتے تھے۔ ایسی شان و شوکت ہے آپ کی۔ ایک مرتبہ آپ نے خواب میں اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی تو تلاوت سنائی۔ سبحان اللہ، یہ مقام ہے حضرت سیدنا صالح مری رحمۃ اللہ علیہ کا۔ جب تلاوت کر چکے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صالح یہ تو تلاوت ہے، رونا کہاں ہے؟ اللہ اکبر۔ بہرحال یہ اتنے بڑے محدث اور اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے بزرگ، صاحب کرامت بزرگ، جب انہوں نے رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا کا جواب سنا تو عاجزی کی، انکساری فرمائی۔ تو رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا نے کیا کہا ان کو؟ دعا کا دروازہ بند کب ہوا تھا کہ اسے کھلوایا جائے؟ فضائل دعا مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے۔ احسن الوعاء لآداب الدعاء، اعلی حضرت کے والد جو کہ مفتی تھے اور بہت بڑے عالم تھے، ان کی کتابیں اور حاشیہ لکھا اعلی حضرت نے اور شائع کیا مکتبۃ المدینہ نے، تخریج کے ساتھ، تسہیل کے ساتھ، مشکل الفاظ کے معنی لکھ کر۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 70 پر ہے، جس کے لیے دعا کے دروازے کھلتے ہیں، اجابت یعنی قبولیت کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں۔ ایک شخص نے رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا کی خدمت میں حاضری دی، عرض کی میرے لیے دعا کیجیے۔ تو رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا دیوار کے ساتھ لگ گئیں۔ فرمایا، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، میں کون؟ اپنے رب کی اطاعت کرو، اس سے دعا کرو، کیونکہ وہ لاچاروں کی دعا سنتا ہے۔ کتنی پیاری نصیحت ہے کہ رب کی اطاعت کرو، رب کی فرما برداری کرو اور دعا مانگو۔ جو مضطر ہے، جو پریشان ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ فضائل دعا صفحہ نمبر 218، اس میں لکھا ہے ان لوگوں کے بیان میں جن کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اول اس میں لکھا مضطر، بے چین و پریشان حال، اور پارہ 20 سورہ نمل کی آیت نمبر 62 میں ہے، أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ
المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. ترجمہ کنز الایمان، یا وہ جو لاچار کی سنتا ہے جب اسے پکارے اور دور کر دیتا ہے برائی. سبحان اللہ. تو جب پریشانی ہو، تنگ دستی ہو، ناچاکی ہو، گھبراہٹ ہو کہ اب میرا کیا بنے گا، گزارا کیسے ہوگا، یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجیے، انشاءاللہ تمام مسائل حل ہو جائیں گے. رسالہ کوشیریہ میں ہے کہ ایک شخص نے سیداتنا رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہا سے عرض کیا، مجھ سے بہت سے گناہ اور نافرمانیاں ہوئی، اگر میں توبہ کروں میری توبہ قبول ہوگی؟ فرمایا نہیں، بلکہ اگر وہ تیری طرف رجوع کرے گا، معاف کرے گا، تب ہی تو توبہ کرے گا. جان لو کہ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. ترجمہ کنز الایمان، بے شک اللہ پسند کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو اور پسند رکھتا ہے ستھروں کو. تو توبہ وہی کرتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دیتا ہے. اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہی رہنا چاہیے، کرتے ہی رہنا چاہیے. شجرہ قادریہ رضویہ عطاریہ میں روزانہ 70 بار استغفار کرنے کا کہا گیا. توبہ کرتے رہیں، استغفر اللہ یہ بھی توبہ ہے، یا اللہ میری توبہ یہ بھی توبہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرتے رہیں. تفسیر روح البیان میں حضرت سیدنا اسماعیل حقی علی رحمت اللہ القوی لکھتے ہیں، ایک بار سیداتنا رابعہ عدویہ رحمت اللہ تعالی علیہا نے سیدنا سفیان ثوری علی رحمت اللہ القوی سے کہا، تمہارے پاس گنتی کے چند دن ہیں، جب ایک دن چلا جائے تو سمجھ لو عمر کا ایک بعض حصہ چلا گیا. جب عمر کا بعض حصہ چلا گیا تو تمام عمر گزر گئی. یہ بات آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی، اور غور کا مقام ہے. آپ یہ ہرگز نہ کہیں کہ میرے پاس نہ درہم و دینار ہیں نہ ہی مال و عزت، بلکہ آپ یہ کہیں کہ میرا آج کا دن گزر گیا، اس میں نے کون سا عمل کیا، کیونکہ دن کے گزرنے سے عمر بسر ہوتی ہے. امیر اہل سنت اپنے رسالے انمول ہیرے لکھتے ہیں، ہماری زندگی کے لمحات بھی انمول ہیرے ہیں، اگر ہم نے ان کو بیکار ضائع کر دیا تو حسرت و ندامت کے سوا کچھ ہاتھ نہ آئے گا. اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو ایک مقررہ وقت کے لیے خاص مقصد کے تحت اس دنیا میں بھیجا ہے. پارہ 18 سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 115 میں ارشاد ہوتا ہے، أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. ترجمہ کنز الایمان، تو کیا یہ سمجھتے ہو ہم نے تمہیں بیکار بنایا اور تمہیں ہماری طرف پھرنا نہیں؟ خزائن العرفان میں اس آیت مقدسہ کے تحت لکھا ہے، اور کیا تمہیں آخرت میں جزا کے لیے اٹھنا نہیں، بلکہ تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا کہ تم پر عبادت لازم کریں، اور آخرت میں تم ہماری طرف لوٹ کر آؤ تو تمہیں تمہارے اعمال کی جزا دیں. موت اور حیات کی پیدائش کا سبب پارہ 29 سورہ ملک آیت نمبر 2 میں ارشاد ہوتا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ترجمہ کنز الایمان، وہ جس نے موت اور زندگی پیدا کی کہ تمہاری جانچ ہو تم میں کس کا کام زیادہ اچھا ہے. رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہا فکر آخرت کر رہی ہیں اور سیدنا سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ کو فکر آخرت دلا رہی ہیں. اب یہاں مدنی چینل کے ناظرین یا ناظرات کے ذہن میں آئے، پہلے بھی اس طرح کی حکایتیں بیان ہوئیں کہ رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے
فلاں شخص کو نصیحت کی، فلاں کو سمجھایا، تو یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ اللہ کی ولیاں تو بے پردہ تھوڑی بات کرتی ہوں گی، اور پھر انہوں نے عمر 80 سال سے بھی زیادہ کی پائی، تو وہ پردے کا معاملہ تو ہے ہی ہے. اس سے کوئی شیطان یہ ذہن میں نہ ڈال دے کہ یہ بے پردگی کرتی تھیں، غیر مردوں سے ملتی تھیں. ایسا نہیں ہے، استغفر اللہ. تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہے کہ رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک شخص کو سر پر پٹی باندھے ہوئے دیکھا. جیسے بعض عورتوں کی بھی عادت ہوتی کہ بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے تو سر پر وہ دوپٹہ باندھ لیتی، سر میں درد ہو رہا ہے تو دوپٹہ باندھ لیتی کس کے. بہرحال اس شخص نے عرض کی میرے سر میں بہت درد ہے. بی بی صاحبہ نے پوچھا تمہاری عمر کتنی؟ کہا 30 سال. پوچھا تو نے 30 سال کے عرصے میں کبھی تندرستی کے شکرانے میں تو پٹی نہیں باندھی؟ کبھی باندھی؟ صرف ایک دن کے سر درد کی شکایت میں پٹی باندھ کر بیٹھ گیا. اللہ اکبر. سمجھنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات. سر پر پٹی باندھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کہ گناہ نہیں ہے، لیکن ایک بات ہے، اور اللہ والوں کا یہ انداز ہوتا ہے کہ وہ سمجھاتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، اور اللہ والے ناشکری کے کسی انداز کو بھی پسند نہیں کرتے. ہم پر ذرا سی پریشانی آئے تو ہم بتاتے پھرتے ہیں، اس کا چرچا کرتے ہیں، ڈنکا بجاتے ہیں، اس کی حاجت ہو یا نہ ہو سب کو بتاتے ہیں، پکڑ پکڑ کر بتاتے ہیں. یہ ٹھیک نہیں. تو تکلیف آئے، پریشانی آئے، مصیبت آئے، تنگ دستی آئے، فاقہ آئے، اولاد تنگ کرے، پڑوسی بیزار کر دے، جو بھی پریشانی ہو، ہمیں صبر صبر اور صبر ہی کرنا چاہیے. کیسی پیاری بات حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمائی. صبر کریں تا موتی مل صبر کریتا ہیرے 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 پاگ لواں گو رولا پاوے نہ موتی رولا پاوے نہ موتی نہ ہیرے. خودکشی کا علاج امیر اہل سنت کا رسالہ ہے، بہت معلوماتی. ان کے پریشان ہو کر مصیبتوں سے تنگ آ کر لوگ خودکشی کر لیتے ہیں. تو مصیبت آئے تو اس کو کس طرح برداشت کرنا ہے، کس طرح سہنا ہے، اس مصیبت پر صبر کرنے کا طریقہ اس میں لکھا ہوا ہے. صبر کرنے کے فوائد اس میں لکھا ہوا ہے. پڑھیں، اللہ توفیق دے. حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک علی رحمت اللہ المالک کا فرمان علی شان، مصیبت ابتداً ایک ہوتی مگر جب مصیبت زدہ جزا و فضا یعنی بے صبری واویلا کرتا ہے تو ایک کے بجائے مصیبتیں ہو جاتی ہیں 2. ایک تو وہ مصیبت باقی ہے، نمبر 2 مصیبت دوسری جو ہے صبر کرنے پر ملنے والے اجر کا ضائع ہونا
اور یہ ثواب ضائع ہونے والی دوسری مصیبت پہلی مصیبت سے بڑھ کر ہے۔ رسالے میں بہت ہی پیاری حکایت لکھی ہے۔ حضرت فتح موصلی رحمت اللہ تعالی علیہ کی اہلیہ ایک مرتبہ زور سے گری جس سے ناخن مبارک ٹوٹ گیا، لیکن درد سے کراہنے اور ہائے ہو وغیرہ کرنے کے بجائے وہ ہنسنے لگی۔ کسی نے پوچھا کیا زخم میں درد نہیں ہو رہا؟ فرمایا صبر کے بدلے میں ہاتھ آنے والے ثواب کی خوشی میں مجھے چوٹ کی تکلیف کا خیال ہی نہ آ سکا۔ اللہ اکبر۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اگر تو واقعی اللہ عز و جل کو عظمت والا سمجھتا ہے تو اس کی نشانی یہ ہے کہ بیماری میں حرف شکایت زبان پر نہ لائے، مصیبت آ پڑے تو اسے دوسروں پر ظاہر نہ ہونے دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بلا ضرورت مصیبت کا اظہار بے صبری کی علامت ہے۔ اب ذرا سا نزلہ زکام ہو گیا، درد سر ہو گیا، تھوڑا سا بخار ہو گیا، اب ہر ایک کو کہتے ہیں پھر اچھا لگتا ہے۔ مصیبت چھپانے کی فضیلت سنیں۔ مجمع الزوائد حدیث نمبر 17872، نور مجسم شاہ بنی آدم نبی محتشم شافع امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے مال یا جان میں مصیبت آئی پھر اس نے اسے پوشیدہ رکھا اور لوگوں پر ظاہر نہ کیا تو اللہ عز و جل پر حق ہے کہ اس کی مغفرت فرما دے۔ سبحان اللہ۔ امیر اہل سنت سمجھاتے ہیں سر پہ ٹوٹے کوہ بلا صبر کر، صبر کر، اگر مصیبت کا پہاڑ بھی ٹوٹ جائے صبر کر۔ اے مسلمان نہ تو ڈگمگا، صبر کر، لب پہ حرف شکایت نہ لا، صبر کر کہ یہی سنت شاہ ابرار ہے۔ چپ رسیں تاں موتی مل صبر کریتا ہی رے پانگ لواں گو رولا پاوے نا موتی نہیں رے رولا پاویں نا موتی نا ہیرے۔ سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہا کے پاس یوں فرمانے لگے، دعا کرنے لگے اے اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ تو رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ آپ کو اللہ سے حیا نہیں آتی کہ اس سے اس کی رضا کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ تو سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا میں اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بخشش فرمائے، اپنی رضا ہمیں عطا فرمائے، اور رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہا کے صدقے میں ہمیں اگر مصیبت آئے تو صبر کی توفیق مل جائے، فکر آخرت نصیب ہو جائے، کاش سچی توبہ کا شرف مل جائے، کاش ہمیں عاجزی انکساری نصیب ہو جائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔